بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو بہترین عقیدے پر کتاب، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا سبق میں، آج پھر یہ بات تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ العقیدۃ الحسنہ کا جو متن ہے وہ سمجھ آ جائے۔ باقی اس میں جو تفصیلی مباحث ہیں عقائد کی، جہاں جہاں دلائل دینے ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ الفلق الاکبر میں دلائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال آپ کتاب کا متن اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 30، مرتکب کبیرہ کا حکم۔ ولا يخلد المسلم صاحب الكبیرۃ فی النار وہی التی قال اللہ تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی بالصلاۃ والکفارات۔ مسلمان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری سیئات اور چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور مخصص کیسے کریں گے؟ بالصلاۃ والکفارات، یعنی نماز تم پڑھو گے اس کی وجہ سے معاف کر دیں گے، دیگر کفارات کی برکت سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت فرماتا ہے لا یخلد المسلم صاحب الکبیرۃ فی النار، مسلمان اگر اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا اور ابداً جہنم میں رہے گا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید فرماتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ دائمی جہنم میں نہیں رہے گا۔ دلائل اس پر انشاءاللہ ہم الفقہ الاکبر میں دیں گے۔ عقیدہ نمبر 30، کبیرہ گناہوں کی معافی کی صورتیں۔ والعفو عن الکبائر جائز غیر ان افعال اللہ فی الدنیا والآخرۃ علی وجہین، موافقۃ لسنت اللہ تعالی وکائنۃ علی سبیل الخرق۔ وعفو الکبائر عمن مات بلا توبۃ جائز من باب خرق العوائد، وہذا وجہ التطبیق بین النصوص المتعارضۃ بادی الرأی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کو کرنے والا بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو معاف فرمائیں گے، اس معاف فرمانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، قانون کے مطابق، موافقۃ لسنت اللہ تعالی، ایک ہے عام قانون کے مطابق اور ایک ہے قانون سے ہٹ کر علی سبیل خرق العادہ، یعنی قانون نہیں، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ کرم کے مطابق ایسا معاملہ فرما دے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرمائیں گے اس کے کبیرہ گناہوں کو فرمائے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ عین ممکن ہے بغیر سزا کے معاف فرما دیں۔ معافی کی صورت کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، موافقۃ لسنت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ عام قانون کے مطابق معاف فرما دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسری، کائنۃ علی سبیل الخرق، خرق عادت، قانون الہی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو بندے کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجیں اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر جہنم میں بھیجے انسان کو اپنے کرم سے ویسے ہی معاف فرما دیں۔ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وجہ تطبیق، ھذا وجہ التطبیق بین النصوص، یعنی قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں جن میں بظاہر تعارض ہے۔ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرے تو پھر معافی ملتی ہے، اور بعض آیات میں ہے کہ بغیر توبہ کے معاف فرما دیتے ہیں۔ بظاہر ان دو آیاتوں میں تعارض ہے۔ دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تب بھی معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 110،
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی بندہ برا عمل کرے، اپنی جان پہ ظلم کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ غفور الرحیم پائے گا۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معافی تب ہوگی جب انسان توبہ کرے۔ تو بظاہر قرآن کی دونوں آیتوں میں تعارض ہے، یعنی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ نہ کرے تب بھی معاف فرمائیں گے، اور ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرے تو تب بھی معاف فرمائیں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں، تو معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کا قانون کیا ہے کہ بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک قانون نہیں، علی سبیل خرق العادت، یعنی عام قانون سے ہٹ کر بندہ توبہ نہ کرے اللہ تب بھی معاف فرما دے۔ اللہ تو معاف فرمانے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو بندے کے کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ معاف فرمانے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت قانون کے مطابق ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور ایک قانون سے ہٹ کر اللہ کی شان کریمی ہے کہ بندہ توبہ نہ کرے اللہ تب بھی معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کو جہاں بیان کیا ہے وہاں اہل باطل کا موقف کو رد بھی کیا ہے۔ کیوں؟ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیں اور چاہے تو جہنم میں داخل کریں، سزا دیں، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دے۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ عقیدہ نمبر 32، شفاعت کا بیان۔ والشفاعت حق لمن اذن له الرحمن، قیامت کے دن شفاعت برحق ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے۔ تفصیلی گفتگو ہم شفاعت کے بارے میں الفقہ الاکبر میں کریں گے۔ شفاعت کون کرتا ہے؟ نابالغ بچہ فوت ہو گیا، مسلمان والدین کی شفاعت کرے گا، قرآن کریم شفاعت کرے گا، حفظ کرنے والے کی، روزہ شفاعت کرے گا، روزہ رکھنے والے کی، شہید شفاعت کرے گا 70 آدمیوں کی، ایک عالم شفاعت کرے گا اپنے متبعین کی، پیغمبر شفاعت کرے گا اپنی امت کے ہر فرد کی۔ تو شفاعت کی کئی اقسام ہیں جس پر تفصیلاً بات ہم الفقہ الاکبر میں کریں گے انشاءاللہ۔ وشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الکبائر من امتی حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے کبیرہ اور بڑے گناہوں کے کرنے والوں کے لیے ثابت ہے اور برحق ہے۔ وہ مشفعن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اس شفاعت کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک آپ کی شفاعت یہ ہے کہ آپ کی سفارش سے امت کا حساب شروع ہوگا، پوری انسانیت کا حساب شروع ہوگا، ایک شفاعت۔ اور ایک شفاعت یہ ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہیں آپ کی شفاعت سے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک شفاعت کی صورت یہ ہے کہ اہل جنت کے درجات جو کم ہیں اللہ ان کو بڑے درجات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ کی سفارش کی کئی قسمیں ہیں، تو وہ ہم اس کے قائل ہیں کہ سفارش قیامت کے دن ہوگی۔ وحیث وقع نفی الشفاعت فالمراد منها الشفاعت التي تكون بغیر اذن اللہ تعالی ورضائہ۔ یا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم میں شفاعت کی نفی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، اس سفارش سے مراد وہ سفارش ہے جو اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت، اللہ کی رضا کے بغیر ہو، یعنی جہاں اللہ اجازت دیں گے وہ شفاعت قبول ہوگی، اور جہاں اللہ شفاعت کی اجازت نہیں دیں گے، واقعی اس نے شفاعت کرنی ہی نہیں ہے تو شفاعت قبول کیسی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں۔ تو یہاں قیامت کے دن شفاعت کا عقیدہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ میرا ذوق ہے، میرے ذوق کا کوئی دوسرا بندہ پابند نہیں ہے، اور میں کسی دوسرے کے ذوق کا پابند نہیں ہوں۔ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب ہمارے ذوق کا اور ہمارے مزاج کا کوئی دوسرا پابند نہیں ہے تو پھر ہم بھی کسی کے ذوق اور مزاج کے پابند نہیں ہے۔ ذوق اپنا اپنا ہوتا ہے، اپنے ذوق اور اپنے مزاج کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ بات الگ ہے اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے ذوق کو لے گا، مرید اپنے شیخ کے ذوق کو لے گا، بیٹا اپنے باپ کے ذوق کو لے گا اور وہ ذوق اچھا ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو اس سے چھوٹوں کا نفع بہت ہوتا ہے،
اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن جب دو بڑے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ذوق اپنا ہے، ہم کسی ایک کے ذوق کی بنیاد پر دوسرے کے ذوق کی تردید نہیں کر سکتے۔ ایک میرے شیخ ہیں، ان کا اپنا ذوق ہے، کسی عالم کے شیخ ہیں، ان کا اپنا ذوق ہے، تو میں اپنے شیخ کے ذوق کو کسی دوسرے پر مسلط کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جب میں نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اپنے شیخ کے ذوق کو ہمارے اوپر مسلط کیوں کر سکتا ہے؟ ذوق کا اختلاف الگ چیز ہے، نظریے کے اختلاف الگ چیز ہے، مسائل کے اختلاف الگ چیز ہے، اس کو سمجھیں ورنہ اعتدال کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ میرا اپنا ذوق کیا ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں اگر کسی بندے کی شفاعت اور سفارش ہو اس کو مسترد نہیں کرتا، پوری کوشش کرتا ہوں کہ شفاعت کو مسترد نہیں کرنا، اس لیے کہ آج ہم کسی کی سفارش کو قبول کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی کسی کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، سفارش کا تعلق قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مثلا میرا ایک ادارہ ہے، کسی اور کا ادارہ ہے، ہمارے اداروں میں، ہمارے مراکز میں، ہمارے مدارس میں یا ہمارے اسکول میں کوئی شخص آتا ہے تو ہم سفارش کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قانون نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ اس سفارش تو ہوتی ہی تب ہے جب قانون اجازت نہ دے، جب قانون کے مطابق ہوگا تو پھر جناب کو سفارش کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شفاعت اس لیے کرا رہا ہے کہ قانون سے ہٹ کر ہے، پھر اپنے قانون کو دکھا کر سفارش کو مسترد کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قیامت کے دن اگر کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی نیک شخص کسی بد کردار کی شفاعت کرے اور اللہ یہ فرما دے کہ میرا قانون یہ ہے کہ ہم مجرم کو سزا دیتے ہیں، تو کیا کر لیں گے؟ شفاعت تو ہوتی ہی وہاں پر ہے جو قانون سے ہٹ کر ہو۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میرے نحمیر اور شرح تعامل کے استاذ تھے مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہید ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ کراچی میں تھے، اب ظاہر ہے کافی سال عرصہ گزر گیا، میں مولوی بھی بن گیا، اپنے کام کے اندر بھی لگ گیا، تو ایک ہمارے ہاں سرگودا کے عالم تھے، وہ تخصص کے لیے جا رہے تھے، تو جس ادارے میں حضرت تھے انہوں نے کہا اس کا امتحان حضرت کے پاس ہے تو آپ حضرت کو فون کریں۔ تو میں نے حضرت شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا، تو میں نے کہا استاد جی یہ آپ کے پاس مولوی صاحب آئے ہیں، آپ کے طالب علم ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی گنجائش نکال لیں۔ تو مجھے استاد جی نے اپنے ذوق میں فرمایا مولوی صاحب دیکھو ہمارے یہاں قانون ہے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے قانون پر پورا اترتا تو وہ مسکین مجھ سے سفارش کیوں کراتا؟ مجھ سے سفارش اسی لیے کرا رہا ہے نا کہ آپ کے قانون پہ نہیں اترتا ہوگا، ٹھیک ہے بھیج دو۔ خیر وہ چلا گیا اور اس کا داخلہ بھی ہو گیا۔ میرے ساتھ یعنی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، مجھے ایک طالب علم نے کہا جی میں دارالعلوم کراچی آیا ہوں اور ہمارا فلاں استاذ پاس امتحان ہے، آپ ان کو سفارش کر لیں تو مجھے نا داخلہ مل جائے گا۔ میں نے کہا آپ ان کا مجھے نمبر دو، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ نے کہا تو میں کر دوں گا۔ مجھے اسے نمبر دیا، میں ان کو اپنا نام لکھ کے میسج کیا، خیر میں نے کال کی تو انہوں نے میرا فون سن لیا۔ تو میں نے کہا جی میں مولانا محمد الیاس گھمن سرگودا سے بات کر رہا ہوں، تعارف کرتے وقت بات پوری کہنی چاہیے، یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی میں مولانا محمد الیاس گھمن سرگودا سے بات کر رہا ہوں، یہ طالب علم آپ کے پاس ہے، اس نے امتحان دیا، اگر کوئی صورت نکلے تو آپ اس کو داخلہ دے لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، خیر آیا تو اس کا داخلہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ کا داخلہ بھی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں سرگودا سے دو طالب علم تھے دورہ حدیث کے لیے، علامہ یوسف بنوری ٹون کے، جامعہ علوم اسلام بنوری ٹون، تو مجھے انہوں نے کہا جی وہاں مفتی امداد اللہ صاحب ہیں تو ان کے پاس ہمارا امتحان داخلہ وہ دیتے ہیں، تو اگر آپ ان کو فون کر دیں۔ میں نے کہا بھی حضرت میرے تعلق تو سب علماء دیوبند سے اچھے ہیں، براہ راست کبھی رابطہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میری براہ راست ان سے ملاقاتیں شاید نہیں ہیں، رابطہ کم ہے، خیر مجھے فون دو۔ انہوں نے فون دیا، میں نے فون کیا، اللہ خوش رکھو، انہوں نے فون اٹھا لیا۔ تو میں نے کہا جی میں مولانا محمد الیاس گھمن سرگودا سے بات کر رہا ہوں، یہ دو طالب میرے شہر کے ہیں دورہ حدیث میں، اگر آپ ان کو داخلہ دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پر میں بھیج دو۔ ان کو داخلہ مل گیا۔ اب میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ جب میری کسی نے بات مانی ہے اور مجھ سے بڑوں نے مانی ہے، مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، تو جب میں کسی کی بات مانوں گا کسی کی کتنی خوشی ہوگی۔ میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ حضرات علماء ہیں، آپ میں سے کوئی مدرس ہوگا، کوئی محتمم ہوگا، کوئی کسی مدرسے کا ذمہ دار ہوگا، کوئی نہیں ہے تو کل کو بن جائے گا۔ اللہ کے لیے میری اس درخواست پر آپ توجہ دیں، اگر آپ کے پاس کوئی طالب علم آئے اور کسی سفارش کو لے کر آئے تو کوشش کریں اور سفارش مسترد نہ ہو۔ آج ہماری ضرورت پڑی ہے اور کل کو ہمیں ضرورت پڑ جائے گی،
یہ ذہن میں رکھیں، آج ہم کسی کا خیال کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالی ہمیں کسی کی سفارش کی بنیاد پہ ہمارا کام فرما دیں گے۔ تو شفاعت کو کبھی مسترد نہیں کرنا، اس کا ہمیشہ ذوق بنائیں۔ حضرت شیخ الاسلام سید شیخ العرب العجم سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کا ذوق تو تھا، کوئی شخص بھی آپ کے پاس آتا اور کہتا حضرت میری سفارش کر دو، حضرت فوراً خط لکھتے تھے شفاعت کا، کیوں کہتے حضرت وہ بندہ تو پتہ نہیں آپ کی بات مانے گا۔ فرمایا بھی میرے ذمہ سفارش ہے، میں نے لکھ دی ہے، میرے ذمہ منوانا تو نہیں ہے نا، جو میری ذمہ داری ہے میں نے پوری کی ہے۔ اب دیکھو میں نے سفارش کر دی ہے، اس کا کام ہو گیا تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر اس کا نہ بھی ہوا تو اس کا دل نہیں ٹوٹے گا، بندہ تو خوش ہو جائے میری سفارش کر دی ہے، چلو اس کا دل تو رہ جائے گا۔ اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹوں کو نظر انداز کبھی نہ کریں، اپنے سے چھوٹوں کو نظر انداز کبھی نہ کریں، بہت خیال کریں۔ وہ بڑی امیدیں لے کر سفارش کراتے ہیں، بڑی امید لے کر کسی کام کا تقاضا رکھتے ہیں۔ آج اللہ پاک نے تھوڑی سی حیثیت دے دی آپ کو، تو کل کو شاید کسی موقع پر پھر آپ کو بھی احتیاج پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 33، ثواب و عذاب قبر اور سوالات منکر نکیر۔ وعذاب القبر للفاسق وتنعیمہ للمؤمن حق وسؤال المنکر والنکیر حق۔ قبر کا عذاب فاسق کے لیے اور قبر کی نعمتیں مومن کے لیے فرمایا یہ برحق ہے، یہ برحق ہے۔ منکر اور نکیر کا قبر میں سوال کرنا یہ بھی برحق ہے۔ یہاں ذرا بات سمجھنے بہت اچھی طرح۔ پہلی بات حضرت فرماتے ہیں وعذاب القبر للفاسق وتنعیمہ للمؤمن حق، یا فاسق کو مومن کے مقابلے میں لائے ہیں، فاسق کو مومن کے مقابلے میں، مومن کے مقابلے میں کافر ہوتا ہے، فاسق نہیں ہوتا، اور فاسق کے مقابلے میں مومن نہیں ہوتا بلکہ صالح ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں عذاب القبر للفاسق، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو فاسق سے مراد کافر ہے، کافر کو عذاب ہوگا، کافر کو، چونکہ کافر بھی فاسق ہوتا ہے اور بڑے درجے کا فاسق ہوتا ہے، مومن فاسق ہوتا ہے تو چھوٹے درجے کا فاسق ہوتا ہے۔ ایک فسق ہوتا ہے اعمال میں اور ایک فسق ہوتا ہے عقائد میں۔ تو فرماتا ہے قبر کا عذاب یہ فاسق کے لیے، اس سے مراد کافر ہے۔ دلیل اس کی وتنعیمہ للمؤمن، کہ اس کے مقابل میں مومن کا ذکر کی ہے۔ آپ علماء جانتے ہیں ہمارا ضابطہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کے مقابل کو دیکھتے ہیں تو چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ تو فاسق کا معنی کیا ہے، اس کے مد مقابل کیا فرمایا، مومن، تو فاسق کی تعیین ہوگی کہ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ اصل قبر کا عذاب ہے ہی کافر کے لیے، یہ ذہن نشین فرما لیں، اصل عذاب ہے ہی کافر کے لیے، تو یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ اور اگر اس فاسق سے مراد مومن بھی ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ قبر کا عذاب اس مومن کے لیے جو فاسق ہے برحق ہے، اور قبر کی نعمتیں اس مومن کے لیے جو صالح ہے وہ برحق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو فرمایا عذاب القبر، عذاب کا معنی کیا ہے؟ اصل میں جو عذاب ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، اصل جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا ہے۔ قبر کا عذاب یہ دخول نار نہیں ہے، یہ عرض نار ہے۔ قبر کا عذاب دخول نار نہیں ہے، یہ عرض نار ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا بیوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ قبر میں آگ کو پیش کیا جاتا ہے، قبر میں آگ کو پیش کیا جاتا ہے، یہ عرض نار ہے۔ اسی طرح قبر میں جنت کو پیش کیا جاتا ہے، یہ عرض جنت ہے۔ اور حشر کے بعد یا دخول نار ہوگا یا دخول جنت، یا جنت جہنم میں داخلہ ہوگا یا جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قبر کا سوال اور جواب بھی اجمالی ہے، اور قبر کا ثواب اور عذاب بھی اجمالی ہے۔ قبر میں سوال و جواب مختصر ہیں تو اس کا ثواب اور عذاب بھی مختصر ہے، اور حشر سوال اور جواب بھی تفصیلی ہے تو وہاں کا ثواب اور عذاب بھی تفصیلی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، عذاب کہتے ہیں ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ تو یہ عذاب کی تعریف بتا رہی ہے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے۔
اگرچہ میت فی القبر کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی حیات چھوٹے درجے کی ہے، بڑے درجے کی نہیں ہے۔ اس کو متکلمین کہتے ہیں نوع من الحیات، اتنی حیات ہوتی ہے قدر ما یتلذذ و یتعلم، کافر ہے تو یتعلم، مومن ہے تو یتلذذ، اتنی سی حیات کہ جس سے مومن راحت محسوس کر سکے اور کافر دکھ اور تکلیف محسوس کر سکے۔ تو عذاب قبر کا قائل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں حیات ہوتی ہے، وگرنہ عذاب کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر احساس نہیں ہوگا تو عذاب کس بات کا ہے؟ تو حیات تو ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قبر میں سما ہے یا نہیں، قبر میں سما ہے یا نہیں، لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ قبر میں ثواب اور عذاب ہے یا نہیں؟ جی میں نے پوچھا ہے سما ہے یا نہیں، میں نے کہا ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیں ثواب و عذاب ہے یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ عذاب تو ہے، تو آپ کہتے ہیں عذاب اور ثواب کب ہوگا؟ میت میں حیات مانیں گے تو ثواب عذاب ہوگا، میت میں حیات نہیں مانیں گے تو ثواب عذاب کیسے ہوگا؟ عذاب کا تو معنی ہی الام الحی ہے، زندہ کو تکلیف دینا۔ جی وہ تو میں مانتا ہوں، جب آپ مانتے ہیں تو پھر سما پر دلیل کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیے سما حیات کے لوازم میں سے ہے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اس کے لوازم بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حیات کو مان کر سما کو نہیں مانتا تو دلیل اس کے ذمہ ہے، اور جو حیات کو مانتا ہے اور سما کو مانتا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو مدعی ہو، اور مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل کی بات کرے، اصل کے مطابق بات کرنے والے کو مدعی نہیں کہتے۔ میں کہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بڑی مختصر سی بات کر، دیکھو ایک شخص کا نام ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے یہ مکان میرا ہے۔ ایک شخص اور اس کا نام ہے مثلا عبد الرحمن، وہ کہتا ہے یہ مکان میرا ہے۔ اب عبداللہ اس مکان کے اندر رہتا ہے، بچے وہاں پر ہیں، والدین وہاں پر ہیں، 10 سال سے رہ رہا ہے۔ یہ جو عبد الرحمن کا مکان میرا ہے، اب بتاؤ دلیل کون پیش کرے گا؟ بھائی میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میں 10 سال سے رہ رہا ہوں، محلے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو تو دلیل نہیں پیش کرنی پڑے گی نا۔ دلیل اس کو پیش کرنے پڑے گی جس کو اس مکان میں کبھی دیکھا ہی نہیں اور اب یہ مکان کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جو اصل کے مطابق چلتا ہے دلیل اس کے ذمہ نہیں ہے، جس نے خلاف اصل کا دعویٰ کیا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ میں مزید بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی سورج ہے لیکن روشنی نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے سورج بھی ہے تو روشنی بھی ہے۔ اب روشنی پر دلیل کس نے دینی ہے؟ جو کہتا ہے سورج روشنی ہے کیونکہ سورج موجود ہے، اس نے دلیل نہیں دینی۔ روشنی تو سورج کو لازم ہے، جب سورج ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ بھائی تو کہتا ہے سورج ہے لیکن روشنی نہیں، وجہ وہ وجہ پیش کرے گا کہ جی بادل ہے، وجہ پیش کرے گا جی دھند ہے، وجہ پیش کرے گا جی پورے جنگل میں آگ لگی ہے تو دھواں ہے۔ تو جو سورج کو مان کر روشنی مانتا ہے اس نے دلیل نہیں دینی، جو سورج کو مان کر روشنی نہیں مانتا دلیل اس نے دینی ہے۔ جس نے قبر کے عذاب کو مان لیا ہے اس نے حیات کو مان لیا ہے، جس نے حیات کو مان لیا ہے اس نے سما کی دلیل نہیں دینی، دلیل وہ دے گا جو سما کو نہیں مان رہا۔ بات کرنا سیکھیں اور بات سمجھیں تاکہ آپ کو الجھن کبھی پیدا نہ ہو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منکر اور نکیر کا قبر کے اندر سوال کرنا برحق ہے۔ یہ منکر اور نکیر سوال کس سے کریں گے؟ جو میت ہے اس میں حیات بھی نہیں ہے، جو میت ہے اس میں سما بھی نہیں ہے، تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ منکر اور نکیر کا قبر میں میت سے سوال کرنا اور پھر میت کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ میت میں حیات بھی ہے، میت میں سما بھی ہے، تبھی تو جواب دے رہا ہے۔ اگر حیات بھی نہیں سما بھی نہیں تو سوال کس بات کا اور جواب کس بات کا؟ یہ بات سمجھیں۔ یہ کوئی ایسا انوکھا مسئلہ نہیں کہ جو سمجھانا مشکل ہو جائے، بس ہلکی سی انسان کے اندر فہم اور عقل ہونی چاہیے۔ غیر مقلد ایک پروفیسر ہے، پروفیسر طالب الرحمان، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، سوال جواب کے انداز میں۔ اس میں ایک سوال کرتا ہے
کیا مردہ سنتا ہے؟ پھر جواب، وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کیا، کیا مردہ کچھ سنتا بھی ہے؟ کہتے جی ہاں، جب میت کو دفن کر کے جاتے ہیں اس وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اب دیکھیں، عقل دیکھیں۔ اچھا، پھر سوال، کیا مردہ بولتا ہے؟ جواب، وہ مردہ ہی کیا جو بولے۔ پھر سوال، کیا مردہ کچھ بولتا بھی ہے؟ کہا جی ہاں، جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو چیختا ہے۔ میں نے کہا بول نہیں سکتا، چیخ لیتا ہے۔ اب یہ عقل دیکھیں، اور جب میں ان پر میٹھی سی تنقید کرتا ہوں تو پھر چیختے ہیں کہ ہمارے بارے میں سخت بہت ہے۔ میں نے کہا جوتے کھانے ہیں اس کی آواز بھی سنتے ہیں یہ، اور کھا کر چیخنا ہے تو وہ بھی مانتے ہیں، باقی نہ سننا مانتے ہیں، قرآن نہیں وہ نہیں سنتا، سلام کیا تو وہ نہیں سنتا، کوئی اور بات کہہ دی تو وہ نہیں سنتا۔ اچھا، یہ اچھی اچھی باتیں سننے کے قائل نہیں ہیں، اور جوتوں کے سننے کے قائل ہیں، یعنی جو لگنے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیخنا ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ کیسا مردہ ہے؟ جوتیوں کی آواز سن لیتا ہے، قرآن کی آواز نہیں سنتا، جوتی کی آواز سن لیتا ہے، سلام کی آواز نہیں سنتا، اور یہ کیسا مردہ ہے؟ ویسے نہیں بات کر سکتا لیکن منکر نکیر کی بات کر لیتا ہے، اور یہ کیسا مردہ ہے کہ ویسے نہیں بول سکتا، ٹھکائی ہو تو چیخ لیتا ہے۔ کیا دماغ ہے! اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میں عرض کروں اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں، عقائد کے اندر الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کی برکت سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اللہ تعالیٰ سمجھنے والا دل عطا فرمائے، محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیان کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ عقیدہ نمبر 34، وَبِعْثَةُ الرُّسُلِ إِلَى الْخَلْقِ حَقٌّ وَتَكْلِيفُ اللَّهِ عِبَادَهُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ حَقٌّ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ بِأُمُورٍ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِمْ نَبِيًّا مِنْهَا خَرْقُ الْعَوَائِدِ لَهُمْ وَمِنْهَا سَلَامَةُ فِطْرَتِهِمْ وَكَمَالُ أَخْلَاقِهِمْ وغیرُ ذَلِكَ۔ بعثت رسل اور ان کے امتیازات۔ رسولوں کو مخلوق کی طرف بھیجنا برحق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخلوق کی طرف بھیجا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء برحق ہیں۔ بتکلیف اللہ عبادہ بالامر والنہی علی السنۃ الرسل حق، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے مکلف بنایا امر اور نہی کا، کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بات کہنی ہے، یہ نہیں کہنی، یہ برحق ہے۔ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ بِأُمُورٍ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ۔ رسل اور انبیاء علیہم السلام یہ عام لوگوں سے ممتاز ہیں چند ایسے امور کی وجہ سے کہ جو سب کے سب امتی میں جمع نہیں ہوتے۔ تدل علی کون نبی، اور یہی امور اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ یہ شخص نبی ہے اور دوسرا شخص نبی نہیں ہے۔ ان میں حضرت نے یہاں 3 ذکر کیے ہیں، وغیرہ ذالک باقی کا اشارہ فرما دی ہے۔ خرق العوائد لہم، نمبر 1 پیغمبر کے معجزات، نبی سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، عام عادت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ معجزات، معجزہ ایسی چیز کا نام ہے جو خرق عادت ہے، نبی سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک مارنا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اہم ترین معجزہ قرآن کریم آپ کا اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ کا علمی معجزہ ہے۔ وَمِنْهَا سَلَامَةُ فِطْرَتِهِمْ، اسی طرح ان کی فطرت کا سلیم ہونا، یعنی طبیعت اتنی سلیم اور صاف ہوتی ہے کہ گناہوں کو قبول نہیں کرتی۔ وَكَمَالُ أَخْلَاقِهِمْ، اور انبیاء کا اخلاق کا کامل ہونا۔ یہ ایک جگہ جو امور جمع ہو رہے ہیں یہ امتی میں جمع نہیں ہوتے، ان امور کا آنا یہ دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ پیغمبر کے بہت سارے اوصاف ہیں جو امت کے اندر نہیں ہوتے۔ عقیدہ نمبر 35، بل انبیاء معصومون من الکفر وتعمد الکبائر والاصرار علیہا یعصمہم اللہ عنہا بوجوہ ثلاثہ۔ حضرت فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ عقیدہ نمبر 35، عصمت انبیاء، انبیاء معصوم ہیں کفر سے، انبیاء معصوم ہیں کبائر کے ارتکاب سے، انبیاء معصوم ہیں کبائر کے اصرار سے،
اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے پیغمبر کفر سے بھی معصوم ہے، پیغمبر گناہ سے بھی معصوم ہے، کبیرہ ہو یا صغیرہ، حتیٰ کہ پیغمبر معاشرے کی عیبدار باتوں سے بھی محفوظ ہے۔ پیغمبر کے اندر وہ چیزیں بھی نہیں ہوتی جو گناہ نہ ہو لیکن معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہو، پیغمبر اس سے بھی معصوم ہے، اللہ نبی کو معصوم رکھتے ہیں۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہوں سے بچتا ہے، عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ جس کے سر پہ تاج نبوت سجاتا ہے اسے ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر نبی گناہ کر لے، اعتراض نبی پہ نہیں ہوگا بلکہ اعتراض اللہ پہ ہوگا۔ اللہ نے نبوت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جو گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ نبوت یہ انتخاب خداوندی کا نام ہے۔ نبی یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو اللہ کا انتخاب غلط ہو جائے گا اگر پیغمبر گناہ کر لے تو، اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معصوم کا معنی کہ نبی بچتا ہے، معصوم کا معنی اللہ نبی کو بچاتے ہیں۔ دیکھیں معصوم یہ اسم مفعول ہے جس کا معنی بچایا ہوا، تو یہ نہیں کہ نبی بچتا ہے بلکہ اللہ نبی کو بچاتے ہیں۔ جب بچاتے ہیں تو نبی بچتا بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ بچا لیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ انتخاب خداوندی ہے۔ میں بات ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں، بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں اور 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما تزوجت، حضور ارشاد فرماتے ہیں ما تزوجت بنساء وما زوجت، میں نے کسی عورت سے نہ نکاح کیا ہے اور نہ کسی کو نکاح کر کے اپنی بیٹی دی ہے، الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام، یہ سب وحی کے ساتھ ہوئے۔ اس کا معنی پیغمبر کی ازواج بھی انتخاب خدا ہے۔ میں بڑی شارٹ سی بات مختصر کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی بیویوں میں سے ایک بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن پر الزام منافقین مدینہ نے بہت گھٹیا قسم کا لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفائی نہیں دی، آپ صفائی نہیں دے رہے۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر صفائی دیتے اگر عائشہ انتخاب اللہ کے نبی کا ہوتی، حضور صفائی نہیں دے رہے۔ حضرت عائشہ کی صفائی میں اللہ نے قرآن اتارا ہے 2 رکوع سورۃ النور کے۔ کیوں؟ اگر انتخاب عائشہ مصطفیٰ کا ہوتی تو صفائی مصطفیٰ دیتے، عائشہ انتخاب خدا کا تھی تو صفائی بھی خدا نے دی ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عصمت کے مسئلے کو سمجھیں تاکہ کبھی بھی الجھن کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بچاتا ہے ہر قسم کے گناہ سے اور کفر سے۔ اس کی 3 وجوہ حضرت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ان یخلقہم فی سلامت الفطرت و کمال اعتدال الاخلاق فلا یرغبون فی المعاصی بل یکونون متنفرین عنہا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ایسی طبیعت سلیمہ عطا فرماتا ہے، ایسا اخلاق کا کمال اعتدال عطا فرماتا ہے کہ پیغمبر گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور نبی گناہ کی طرف معمولی درجے کا راغب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ طبیعت ہی ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ نبی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ میں حصی اعتبار سے اس کی مثال دے تو بات سمجھنے کے لیے کہ بسا اوقات بعض بندوں کے مزاج میں نفاست اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ہلکی سی بو سے بھی قے ہو جاتی ہے، وہ بو کے قریب بھی نہیں جاتے، ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، فطرت ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر کی فطرت اللہ ایسی بناتے ہیں کہ پیغمبر گناہوں کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا، نفرت ہوتی ہے پیغمبر پاک کو گناہوں سے۔ دوسری وجہ ان یوحى الیہم ان المعاصی یعاقب علیہا والطاعات یصاب علیہا فیکون ذلک رداء عن المعاصی، پیغمبر پر وحی آتی ہے کہ گناہ پر سزا ملتی ہے اور نیکی پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر پر وحی آتی ہے تو یہی وحی آنا
پیغمبر کو ان تمام چیزوں سے روک کے رکھ دیتا ہے کہ جب نبی دوسروں کو یہ بات سمجھا رہا ہے تو خود پیغمبر اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ نمبر 3، ان یحول اللہ بین و بین المعاصی باحداث لطیفۃ غیبیۃ کظہور صورت یعقوب علیہ السلام حاضا علی اصبعہ فی قصۃ یوسف علیہ السلام۔ حضرت فرماتے ہیں اور تیسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی لطیفہ غیبی ایسا ظاہر فرما دیتے ہیں کہ جو پیغمبر کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ غیبی لطیفہ، غیبی اشارہ کوئی ایسا پیش فرماتے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے محل میں تھے، زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی تھی، یوسف علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، آپ کی سلامت طبیعت بھی تھی، گناہوں سے آپ کو نفرت بھی تھی، اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کے انتظامات بھی تھے، لیکن حضرت فرماتے ہیں اس میں ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہو گئی کہ جنہوں نے اپنی انگلی کو اپنے دانتوں کے اندر یوں لیا ہوا تھا، جیسے آدمی کو افسوس کے انداز میں نہیں کہتا، تو یوسف علیہ السلام سامنے وہ لطیفہ غیبی آ گیا جو ظاہری سبب ہوا گناہ سے رکنے کا۔ اصل تو حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کوئی ظاہری ایسا سبب اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں، آپ گاڑی پر ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا، حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گاڑی پیچھے کرنے لگتے ہیں تو اچانک بندہ ایسے گاڑی دبا دیتا ہے، او پیچھے دیکھو کوئی چیز آ گئی، اب اللہ نے بچا لیا نا، اور بچانے کا ظاہری سبب کیا ہوا؟ اچانک بندے نے گاڑی دبائی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ اچانک بندہ آ گیا، اس نے یوں گاڑی کو نہ کرتا نا تو آج میرا کام ہو جانا تھا، گاڑی کھائی میں گر جانی تھی، گاڑی فلاں پہ چڑھ جانی تھی، بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ہے، اور دیکھو بچانے کا اللہ کے سبب نے فلاں بنا دی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ یوں لطیفہ غیبیہ پیدا فرماتے ہیں جو نبی کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے پیغمبر کفر سے بھی معصوم ہے، پیغمبر کبیرہ گناہ سے بھی معصوم ہے، پیغمبر صغیرہ گناہ سے محفوظ ہے، حتیٰ کہ پیغمبر قبیح چیزیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں ان سے بھی محفوظ ہیں، اور حتیٰ کہ پیغمبر پاک سے اجتہادی خطا بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس پہ نبی برقرار رہ سکے، پیغمبر ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فات 150 ہجری الفقہ الاکبر فرماتے ہیں والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، تمام انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ گناہوں اور کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ پیغمبر اس سے پاک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کفر سے، کبیرہ گناہ سے، صغیرہ گناہ سے، تمام سے پاک ہے، حضرت شاہ صاحب نے صرف کفر کا ذکر کیا اور کبیرہ گناہ کا ذکر کیا، صغیرہ گناہ کا ذکر نہیں کیا کہ نبی صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، یہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو پیغمبر سے کفر کے ارتکاب کی بھی قائل ہیں، فرقہ امامیہ یہ کہتے ہیں کبھی پیغمبر کفر بھی علی سبیل تقیہ کر لیتے، الیاذ باللہ، یعنی کبھی اپنی جان کو بچانے کے لیے نبی کفر کا ارتکاب کر، الیاذ باللہ۔ شاہ صاحب نے ان کا رد فرمایا ہے۔ اور فرقہ حشویہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے، شاہ صاحب نے ان کا بھی رد فرمایا۔ تو اس عبارت میں در حقیقت رد فرمایا ہے فرقہ امامیہ کا جو پیغمبر سے کفر کے صادر ہونے کے قائل ہیں تقیہ کے طور پر جان وغیرہ بچانے کے لیے، اور فرقہ حشویہ کا رد کیا ہے جو نبی سے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے قائل ہے کہ پیغمبر سے گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے، حضرت نے ان کا رد فرمایا۔ وگرنہ شاہ صاحب پیغمبر کے صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہونے کے قائل ہیں، اور وہ عبارت حجت اللہ البالغہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں اصحاب النفوس القدسیہ لا یجدون شیئا من ذالک، کہ نفوس قدسیہ والے افراد ان وساوس شیطانیہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ وہو قول صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں اور میں شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہوں۔ وَإِنَّمَا مِثْلُ هَذِهِ التَّأْثِيرَاتِ مِثْلُ شُعَاعِ الشَّمْسِ يُؤَثِّرُ فِي الْحَدِيدِ وَالْأَجْسَامِ الثَّقِيلَةِ
ما لا یؤثر فی غیرہا ثم ثم. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ان تاثیرات کا حال سورج کی شعاؤں کی تاثیر کی طرح ہے جو لوہے اور سیقل شدہ اشیاء میں جس طرح اثر انداز ہوتی ہے دیگر چیزوں میں اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی. کہ جس طرح سورج کی شعاع ہے جو لوہے پر اثر کرتی ہے تو باقی چیزوں میں اس طرح اثر نہیں کرتی جس طرح لوہے پر اثر کر کے اس کو فوراً تپا دیتی ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں اسی طرح پیغمبر ان اثرات سے محفوظ رہتے ہیں. تو شاہ صاحب تو نبی کے لیے صغیرہ گناہوں کے بھی قائل نہیں. یہ رد کرنا مقصود تھا کرامیہ کا اور رد کرنا مقصود کا فرقہ حشویہ کا. تحفۃ الاخلاء فی عصمت الانبیاء، اس میں ملا محمد بن ملا امیر محمد القابلی وفات 1294 ہجری لکھتے ہیں وَأَجَازَتِ الْإِمَامِيَّةُ عَلَيْهِمْ إِظْهَارَ الْكُفْرِ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ لِأَنَّ إِظْهَارَ الْإِسْلَامِ حِينَئِذٍ إِلْقَاءُ النُّفُوسِ فِي التَّهْلُكَةِ وَهَذَا مِنْ غَايَةِ حِمَاقَتِهِمْ. یہ حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہلاکت کے ڈر سے کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں تقیہ کے طور پر. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اپنی جان کو بچانا مقصود ہوتا ہے. کہتے ہیں تو پرلے درجے کی حماقت ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ جُوِّزَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِمْ لَمَا بَقِيَ أَمَانُ فِي أَمْرِ التَّبْلِيغِ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَيْفَ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بُعِثَ بَيْنَ أَظْهُرِ أَعْدَائِهِ. پیغمبر کو تو ہمیشہ اللہ نبوت دے کر بھیجتی اپنے دشمنوں میں ہے. اگر وہاں پیغمبر ہی نے حق بات کو چھپا لینا ہے تو حق کا اظہار کون کرے گا؟ کس قدر عجیب بات ہے. نبی تو جان دیتا ہے، نبی ہجرت کرتا ہے، نبی جسم کے ٹکڑے کرا لیتا ہے اس حق کو بیان کرنے کے لیے. جو کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اپنی جان بچانے کے لیے کبھی ایسی چیز کا ارتکاب کر لے. اسی طرح یہ حشویہ کے بارے میں لکھتے ہیں قول من جوز علیہم الکبائر علی جہت العمد هو قول الحشویہ. حشویہ کہتے ہیں کہ نبی جان بوجھ کر کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ نہیں. خلاصہ کیا ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی کفر سے پاک ہے، نبی کبیرہ گناہ سے پاک ہے، صغیرہ کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ صغیرہ سے پاک ہونے کا بھی ہے جس طرح کہ حجت اللہ البالغہ کی عبارت میں موجود ہے. یہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں اصل میں کرامیہ کا رد ہے اور یہ فرقہ حشویہ کا رد ہے. جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے یہ حدیث مسند احمد حدیث نمبر 3648 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرین من الملائکہ. ہر شخص پہ ایک جن بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے. جن اس کو شر کی طرف مائل کرتا ہے اور فرشتہ خیر کی طرف کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی دو ساتھی مقرر ہیں؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِحَقٍّ. فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے لیکن میرے ساتھ جو میرا جن ہے وہ بھی مجھے خیر کی بات کہتا ہے، مجھے شر کی بات وہ بھی نہیں کہہ سکتا. عقیدہ نمبر 36 وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعد بدعوتہ عامہ لجمیع الانس والجن وہ افضل الانبیاء بهذا الخاصہ وبخواص اخرى نحو ذلك. حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کی دعوت عام ہے ہر انس کو اور ہر جن کو تمام کے آپ نبی بنا کر بھیجے اور آپ افضل الانبیاء ہیں بہذا الخاصہ. ایک تو یہ خاصہ کہ آپ کے سب کے نبی ہیں، سب کے نبی ہیں اور یہ نبیوں میں سے کسی کو مقام نہیں بنا کہ وہ کائنات کے ہر فرد بشر ہر فرد جن کی طرح مبعوث بنایا گیا ہو. یہ حضور کی افضلیت کی ایک وجہ ہے اور آپ کے اور بھی خصوصیات ہیں. جس طرح کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے اچھی چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی اور اس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. آپ نے 6 چیزیں اور بھی ارشاد فرمائی ہیں جو آپ کی فضیلت کی وجہ ہیں. تو یہ وجہ بھی ہے اور وجہ بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. عقیدہ نمبر 37 اولیاء اللہ کی کرامات وکرامات الاولیاء وهم المؤمنون العارفون باللہ تعالی وصفات المحسنون فی ایمانہم حق یکرم بها من یشاء ویختص برحمتہ من یرید. فرمایا کہ اولیاء کی کرامات برحق ہے اور اولیاء کون ہیں؟ کامل مؤمنین، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والے اور ایمان کے اندر مخلص اور مضبوط. یہ حق ہے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں یہ عطا فرما دیتے ہیں، کرامات عطا فرماتے ہیں، اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں اللہ رحمت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتا، اور ایک طبقہ جو ہے ولی کی کرامت کو مانتا ہے لیکن ولی سے مانگتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ ولی کی کرامت نہ ماننا یہ الحاد ہے، ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگنا یہ بدعات ہے، اور ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ کرامات اولیاء پر حق ہیں، اس پر دلائل اور تفصیلات انشاءاللہ الفقہ الاکبر میں۔ عقیدہ نمبر 38، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کا بیان۔ وَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالْخَيْرِ لِلْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ وفاطمة وخدیجة وعائشة والحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ونوقرهم ونعترف بعظم محل فی الاسلام وکذالک اہل البدر واہل البیعۃ الرضوان۔ یاد فرماتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں جنت کی، اور ہم گواہی دیتے ہیں خیر کی، کن کے لیے؟ ان 10 صحابہ کرام کے لیے جن کا نام لے کر ایک ہی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، زبیر ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، ابو عبیدہ ہیں، عبد الرحمن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ایک ہی مجلس میں۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ حضرت فاطمہ ہیں، خدیجہ ہیں، عائشہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ہم تمام کا احترام کرتے ہیں، تمام عزت کرتے ہیں، جو اسلام نے ان کو مقام عطا فرمایا ہم ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اہل بدر صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، بیعت رضوان میں شریک اصحاب کی قائل ہیں، ہم ان سب کی فضیلت کے قائل ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشرہ مبشرہ کی بات کی ہے، اہل بدر کی بات کی ہے، بیعت رضوان والوں کی بات کی ہے، اور جب نام لیا ہے تو حضرت فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، حسن، حسین صرف ان کا لیا، باقی صحابہ کرام کا نام نہیں لیا۔ تو کسی کے ذہن میں الجھن نہ ہو کیا ان 5 کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نظریہ کچھ اور تھا؟ یعنی عشرہ مبشرہ کو بھی مانتے ہیں، ان 5 کو بھی مانتے ہیں، اہل بدر اور بیعت رضوان والوں کو مانتے ہیں، تو کیا بقیہ کا نظریہ اور تھا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں، جس کا ذکر یہاں اور آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام فرمایا، وَنَكُفُّ أَلْسِنَتَنَا عَلَى ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ هُمْ أَئِمَّتُنَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّينِ وَسَبُّهُمْ حَرَامٌ وَتَعْظِيمُهُمْ واجب۔ آگے آ رہے ہیں تو شاہ صاحب نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہا جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے۔ باقی رہے سوال کہ صرف ان کا نام کیوں لیا ہے، صرف ان 5 کا نام؟ اس کی وجہ جو بظاہر سمجھ آتی ہے کہ بسا اوقات کسی انسان کو صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ خاص ایک مناسبت ہوتی ہے جن کا وہ تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ مثلا میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام سارے برحق ہیں، محفوظ ہیں، معیار حق و صداقت ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، عادل ہیں، ہم و حجت ہیں، ہم سب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا جو طبی رجحان سب سے زیادہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ صدیق اکبر کی جو صفات تھی اوروں میں نہیں ہے۔ اب کسی کو دیکھیں گے صحابہ کرام اس کا زیادہ رجحان فاروق اعظم کی طرف ہوگا، کسی کا زیادہ رجحان علی المرتضیٰ کی طرف ہوگا، کسی کا زیادہ رجحان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوگا، کسی کا علی کی طرف ہوگا، کسی کا معاویہ کی طرف ہوگا، کسی کا حسن یا حسین کی طرف ہوگا رضی اللہ عنہ، کسی کا ابو ہریرہ کی درویشی پسند ہے۔ یہ ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے، تو ممکن ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طبی رجحان سب سے زیادہ ان کی طرف ہو، تو آپ نے بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور ہے بھی ایسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ کا خاص مقام ہے، وہ مشکل وقت کی ساتھی ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو گویا عام الحزن، غم کا سال قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ تو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں جو ان کا علمی مقام تھا اور جو صحابہ نے ان سے علمی استفادہ کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کسی مسئلے پر الجھن پیش آئی ہے، ہم نے امی عائشہ کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ہماری الجھن حل ہوئی ہے۔
اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا کم ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو تبھی رجحان کی بنیاد پر آپ نے انہی کا ذکر فرمایا۔ عقیدہ نمبر 39، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام حق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ ثم تمت الخلافت وبعدہ ملک عزوز۔ فرمایا ابو بکر، یہ خلافت راشدہ کا بیان ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام برحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہے، کہتے ہیں یا خلافت مکمل ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہے جو کہ کاٹنے والی ہے، سخت گیر بادشاہت ہے۔ اب دیکھو حضرت شاہ صاحب نے خلفائے راشدین میں سے 4 کا نام لیا ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور ہمارا یہی نظریہ ہے۔ دیکھو یہ چاروں مومن ہیں، چاروں پیغمبر کے صحابی ہیں، اور ترتیب کیا ہے؟ ابو بکر عمر یہ پیغمبر کے سسر ہیں، عثمان علی پیغمبر کے داماد ہیں۔ جب سسر اور داماد آ جائیں تو پہلے مقام سسر کا ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ہے، اور پھر داماد کیا ہے، وہ اولاد کی طرح ہے۔ پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، ان میں ابو بکر پہلے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، قربانی میں بھی آگے ہیں، اور اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں، تو ان کا مقام پہلے ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ میں سے حضرت عثمان عمر میں بڑے ہیں، دوہرے داماد ہیں، علی عمر میں چھوٹے ہیں، قہرے داماد ہیں، ان کا 4تھا نمبر ہے۔ اس کو عقل بھی مانتی ہے، جو شریعت بات کہہ رہی ہے، کوئی عقل سے کے خلاف بھی نہیں، عقل سے ماورا بھی نہیں، لیکن عقل ہو تو پھر یہ بات ہے، اور جب عقل نہ ہو تو پھر اس کا کیا کہنا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ خلافت اول بلا فصل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول بلا فصل نہیں مانتا، ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے قطعی طور پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ یہی خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ تو حضرت نے یہاں خلفائے راشدین کا تذکرہ کیا ہے، کبھی بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ تفصیلی دلائل انشاءاللہ ہم الفقہ الاکبر میں دیں گے اور وہاں اس پر بات کریں گے۔ عقیدہ نمبر 40، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر، حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے شاہ صاحب جو بات فرماتے ہیں توجہ سمجھیں، فرمایا ولا نعن الافضلیت من جمیع الوجوہ حتی تعم النسب والشجاعت والقوت والعلم وامثالها بل ہی بمعنی عظم نفعہم فی الاسلام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ تمام اعتبارات سے یہ افضل ہیں، نہ، یعنی شجاعت میں بھی، نسب میں بھی، طاقت میں بھی، علم میں بھی، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ اسلام کو نفع اس امت میں اور پوری تاریخ میں انبیاء کے بعد ابو بکر نے دیا ہے اور پھر عمر نے دیا ہے، یہ وجہ ہے۔ فرمایا فامیر الامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، اس امت کے امیر ہیں۔ ان کے بعد ووزیرہ ابو بکر و عمر، ابو بکر ایک وزیر ہے، عمر دوسرے وزیر ہے، بے اعتبار الہمت بالغۃ فی اشاعۃ الحق، یعنی حق کو پھیلانے میں سب سے زیادہ جو طاقت کا استعمال کیا ہے، قوت کا، مال کا، جان کا، ہر چیز کا ابو بکر عمر نے کیا ہے۔ فإن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہین، کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں، ایک حیثیت وجہ یاخذ عن اللہ، آپ اللہ سے علم اور عمل کو لیتے ہیں، ووجہ یؤتی الخلق، دوسرا علم اور عمل مخلوق کو دیتے ہیں، وَلَهُمَا فِي الْإِعْطَاءِ لِلْخَلْقِ تَأْلِيفًا لِلنَّاسِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيرًا لِلْحَرْبِ يَدٌ طُولًا، اور لینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، آگے امت کو دیا ہے، اس میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام یہ ہے کہ ان لوگوں کو، لوگوں کی تعریف قلب، لوگوں کے قلوب کی رعایت کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور لوگوں کو دین پر جمع کرنے کے لیے، اور جنگی تدابیر کے لیے جو ان کا حصہ ہے دونوں کا، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ یدن طولا، ان کی بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ عقیدہ نمبر 41، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر، وَنَكُفُّ أَلْسِنَتَنَا عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر جب بھی کریں گے
بھلائی کے ساتھ کریں گے، خیر کے ساتھ کریں گے۔ وَهُمْ أَئِمَّتُنَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّينِ وَسَبُّهُمْ حرام وَتَعْظِيمُهُم واجب۔ کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے قائدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں دین میں، اور ان کو گالی دینا حرام ہے اور ان کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کم کی جائے کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بنیادی بات سمجھ لیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دلائل انشاءاللہ میں الفقہ الاکبر میں دوں گا۔ میں مختصر سی بات، اچھی طرح بات سمجھ لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہم جو عظمت کے قائل ہیں، ہم ان سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کا روزہ ہے، نہ ان کی زکوٰۃ و صدقات ہے، نہ ان کی شجاعت و جہاد ہے، نہ ان کے اخلاق ہے۔ ان سے محبت کی واحد وجہ سب سے بڑی وہ پیغمبر پاک کی صحبت ہے۔ توجہ رکھنا، وہ نبی کی صحبت ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر صحابی سے بڑا بھی جرم ہو جائے تو ہماری محبت میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری محبت کی وجہ نیک عمل نہیں ہے ان سے ہماری محبت کی وجہ محض ان کا صحابی ہونا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ اس پر حسن ہے، حسن ختم ہو گیا، پیار چلا گیا۔ کسی سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس مال ہے، مال چلا گیا، پیار چلا گیا۔ کسی سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ اس سے مجھے نفع ہوتا ہے، نفع ختم ہوا، پیار ختم ہو گیا۔ کسی سے محبت ہے، کیوں؟ خطابت بڑی اچھی ہے، اس سے بڑا خطیب آ گیا، محبت کم ہو گئی۔ کسی سے محبت ہے، کیوں؟ یہ ذکر بہت اچھا کرتا ہے، اس سے بڑا ذاکر ملا، اس کی محبت کم ہو گئی۔ کسی سے محبت ہے، کیوں؟ یہ بہت بڑا مدرس ہے، اس سے بڑا مدرس سامنے آیا، اس کی محبت کم ہوگی۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں صداقت تھی، امانت تھی، عدالت تھی، نماز تھی، روزہ تھا، جہاد تھا۔ اللہ کی قسم ان سے محبت کی وجہ ان کے اعمال نہیں، بلکہ ان کا پیغمبر کا صحابی ہونا ہے۔ صحابی سے خدا نخواستہ بڑے سے بڑا جرم ہو جائے، وہ صحابی تب بھی رہتا ہے۔ صحابیت جب ختم نہیں ہوتی تو ہماری محبت کی وجہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، آپ نے کتنی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم۔ جو ان سے محبت کرے گا اس وجہ سے کرے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ اس وجہ سے رکھے گا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ کیوں؟ ان کا اعزاز تو میرا صحابی ہونا ہے۔ تو جو مجھ سے پیار کرے گا ان سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار نہیں کرے گا وہ ان سے پیار نہیں کرے گا۔ وجہ تو صحابیت ہے۔ تو صحابہ کرام کی صحابیت کسی عمل کی وجہ سے ختم ہوتی نہیں، اور ہماری ان سے محبت میں کمی آتی نہیں۔ صحابہ سے ہر حال میں محبت ہے، اس محبت میں کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ باقی تفصیلی دلائل ان کے معیار حق وغیرہ پر میں نے اپنی فائل کے اندر پیش کیے ہیں، دلائل کے اندر بھی دیے ہیں۔ اگر گفتگو الفقہ الاکبر میں چلی، میں اس پر پھر دلائل بھی دیں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ نمبر 42، ولا نکفر احدا من اہل القبلہ الا بما فیہ من نفی الصانع القادر المختار او عبادت غیر اللہ او انکار المعاد والنبی وسائر ضروریات الدین۔ حضرت فرماتے ہیں اہل قبلہ کی تکفیر کا اصول سمجھیں۔ ہم اہل قبلہ میں سے کسی شخص کو کبھی بھی کافر نہیں کہیں گے اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ کب کہیں گے؟ جب اللہ کی ذات کا وہ انکار کرے۔ کب کہیں گے؟ اللہ کے غیر کی عبادت کرے۔ کب کہیں گے؟ قیامت کا انکار کرے۔ کب کہیں گے؟ نبوت کا انکار کرے۔ کب کافر کہیں گے؟ جب ضروریات دین میں سے کسی عقیدے کا انکار کرے، پھر کہیں گے، وگرنہ کافر نہیں کہیں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھیں۔ اہل قبلہ کہتے کسے ہیں؟ اہل قبلہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا کعبہ کے قبلہ ہونے کا اعتقاد رکھے۔ اور اہل قبلہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو ضروریات دین کا اقرار کرے، جو سارے ایمانیات کو مانے، یہ ہے اہل قبلہ۔ میں تفصیلی گفتگو اس پر اپنی کتاب اصول عقائد کے اندر بھی کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ الفقہ الاکبر کے اندر بھی کروں گا۔ میں فی الحال مختصر یہاں بات کر رہا ہوں کہ اہل قبلہ وہ نہیں ہے جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یہ لغوی معنی ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یہ عوامی معنی ہے۔ اہل قبلہ کا معنی یہ ہے ضروریات دین کا قائل ہو، پورے ایمان کو مانتا ہو، اس کے سارے عقائد درست ہوں، یہ اہل قبلہ کا معنی۔ اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اہل قبلہ سے تو نہیں نکلتا۔
ہم اس کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اگر عقائد میں سے کوئی عقیدے کو چھوڑ دے گا وہ اہل قبلہ ہرگز نہیں ہے، اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ بس اگر لوگ کہتے ہیں جی قادیانی تو اہل قبلہ ہیں، اہل قبلہ کو تو کافر نہیں کہتے، یہ جاہل سمجھتا ہے اہل قبلہ کا معنی ہے جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، یہ شرعی اصطلاح سے واقف نہیں۔ اہل قبلہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے سارے عقائد مسلمانوں والے ہوں، اسے ہم اہل قبلہ کہتے ہیں۔ اگر ایک عقیدہ بھی اسلام والا نہیں ہے یہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ غلط فہمی دور کرو۔ عقیدہ نمبر 43، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب والشرط الا یؤدی الی الفتنہ وان یظن قبول۔ اللہ اکبر، یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم اور شرائط، نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا یہ واجب ہے۔ شرط کیا ہے؟ وشرط اللہ یؤدی الی الفتنہ، یہ روکنا فتنے کا سبب نہ بنے، مزید دین سے دوری کا سبب نہ بنے، اور وہاں قبولیت کا گمان موجود ہو۔ اگر قبولیت کا گمان نہ ہو تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ ہمارا عام مزاج کیا ہے؟ ہم بس اوقات کسی ایسی مجلس میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جس پر پورا یقین ہوتا ہے کہ لوگوں نے ماننا تو نہیں ہے اور مزید مذاق اڑ جانا ہے۔ بھئی کیوں کی تھی؟ کہا وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ او میرے دوستو، وما علینا الا البلاغ کا معنی صرف پہنچانا نہیں ہے، یا بلاغ سے مراد ہے ایسا پہنچانا کہ جس کو لوگ قبول کریں، جہاں پورا یقین ہو کہ یہاں مسئلہ بیان کرنے سے فتنہ بھی ہوگا، لوگ میری بات قبول بھی نہیں کریں گے، میں اس فتنے کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، مذاق اڑ جائے گا، تو وہاں پھر خاموشی بہتر ہے۔ ایسے موقع پر مسئلے کو بیان کرنا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، نہ کریں، احتیاط کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی نور المرقد السفر میں تھے، حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے ایک بندے سے کہا شلوار ٹخنے کے نیچے سی کہ تمہیں نہیں پتہ شلوار ٹخنے کرنا حرام ہے، یہ تو نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس نے ایسا جملہ آگے سے کہہ دیا کہ جو کلمہ کفریہ تھا۔ حضرت شاہ سے فرمایا اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے مسئلہ تب بتانا ہے جب جس کو مسئلہ بتا رہا ہوں یا میرا عقیدت مند ہو یا وہ طالب ہو، یا تو اس کو مجھ سے عقیدت ہو، وہ پوچھے نہیں، بغیر پوچھے اس کو کہہ دوں گا ایسا نہ کرو، وہ خوش ہوگا، یا میرا عقیدت مند تو نہیں ہے لیکن خود مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں پھر بتاؤں گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی میں تو یہ بات نہیں کر رہا تھا، اب آپ نے خود ہی پوچھ لیا ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ نہ پوچھتے تو میں بات نہ کرتا، آپ نے خود پوچھا ہے نا۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، امر بالمعروف بھی کریں، نہی عن المنکر بھی کریں، لیکن یہ سوچیں کہ یہ کہاں کرنا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ بس اوقات 2 سال تک کسی بات کو روکنا کہ ابھی یہ مؤثر نہیں، آپ 2 سال بعد کریں گے تو مؤثر ہوگی، 2 سال کی روک لیں۔ اللہ گواہ ہے میں بس اوقات اپنی بعض باتوں کو کئی سال تک نہیں کرتا کہ نہیں اس کو 2 سال بعد، 4 سال بعد۔ بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ شاید میں نے 10 سال تک روک رکھی کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی اس کا موقع نہیں آیا، جب موقع آتا ہے تو پھر بات کرتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں حضرت شاہ صاحب کی بات کو سمجھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے۔ شرط کیا ہے؟ نمبر 1 فتنہ نہ ہو، نمبر 2 یہ گمان ہو کہ لوگ قبول کر لیں گے، اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور یہ قبول نہیں کریں گے تو وہاں پھر خاموشی بہتر ہے، سلامتی اسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فہذا عقیدتی ادین اللہ تعالی بہا ظاہرا و باطنا والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ شاہ صاحب فرماتے یہ میرا عقیدہ ہے، اسی پر کاربند رہتے ہوئے میں ظاہراً اور باطن اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، ابتدا میں بھی، انتہا میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقائد پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور پورے عالم میں اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اکابر کے منہج کے مطابق پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتدال کا بھی خیال رکھیں، دلائل کا بھی خیال رکھیں، اخلاص کا بھی خیال رکھیں، اور اہم بات اپنے اکابر کے منہج کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے اکابر کے منہج کو چھوڑ کر ہم نے دین کا کام نہیں کرنا، وہ ہم سے بڑے تھے اور ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ جو موجودہ ہمارے اکابر ہیں ہم سے بڑے بھی ہیں، ہم سے سمجھدار بھی ہیں، جہاں وہ روک دیں وہاں رک جائیں، جہاں ڈانٹ دیں
ڈانٹ برداشت کر لیں، جہاں فرما دے نہیں کرنا سکوت کریں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔